فرماتے ہیں اگر میں عمر بن عبدالعزیز کے اعمال دیکھوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. اگر عمر بن عبدالعزیز کے اعمال دیکھوں لیکن اگر موازنہ کروں نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو امیر معاویہ کی ذات سے موازنہ ایک طرف، وہ مٹی جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے لگی اس مٹی کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں. کیوں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور کاتبین وحی کے سردار ہیں. قرآن پاک کی تعریف جو مفسرین لکھتے ہیں کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ذرا اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کے گفتگو کو سماعت فرمائیے. مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن وہ ہے اللہ کی وحی کا نام ہے. کون سی وحی؟ وہ وحی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، لیکن اس وحی کے نزول کے وقت محبوب پیغمبر کے آس پاس کچھ شخصیات موجود تھیں. کون موجود تھا؟ کچھ شخصیات موجود تھیں. صحابہ کرام جنہیں کہا جاتا ہے محبوب پیغمبر کے. قرآن وہ ہے جو اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، جبرائیل امین لے کر آئے، لیکن شرط یہ ہے جو صحابہ کرام کی موجودگی میں نازل ہوئی. اور پروردگار کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ لکھو، میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا لکھو. اور مفسرین لکھتے ہیں قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں جو محبوب پیغمبر پہ نازل ہوا ہو اور آپ کے دائیں بائیں کوئی صحابی موجود نہ ہو. یہ ہے حفاظت، پروردگار کی حفاظت. اور پھر اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن. سورہ توبہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے سب سے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، بِإِحْسَان، نیکی کے ساتھ. جن لوگوں نے، کن کا ذکر ہوا؟ وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے. والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے. من المہاجرین والانصار، یہ سبقت والے کون ہیں؟ یہ سبقت والے مہاجرین ہیں، یہ سبقت والے انصار ہیں. پھر فرمایا والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، بِإِحْسَان، نیکی کے اندر. پروردگار کیا حکم ہے ان کے لیے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم مطلب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جو اللہ سے راضی تھے، اللہ سے راضی ہیں، قیامت تک راضی ہیں. ورضوا عنہ، اللہ ان سے اس وقت بھی راضی تھا، آج بھی راضی ہے، قیامت تک ان سے راضی ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کا منصب وہ منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. کوئی شخص دنیا کا مال دولت خزانے خرچ کر کے یہ چاہے کہ میں اللہ کے محبوب کا صحابی بن جاؤں، قیامت آ سکتی ہے وہ اللہ کے محبوب کا صحابی نہیں بن سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابی کا قول حدیث مرفوع کے زمرے میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا. اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا. جو دل پوری کائنات میں اللہ کو سب سے پسند آیا، سب سے اچھا لگا، وہ دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. پھر پروردگار نے پوری کائنات کے دلوں پر نظر دوڑائی. جو دل پروردگار کو محبوب ہوئے، پسند آئے، وہ دل پروردگار نے منتخب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیے. تو صحابیت کا منصب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. جیسے رسالت کا منصب اللہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے پاس فرشتہ بھیج دیتا ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. صحابیت کا منصب بھی اللہ کا عطا کردہ ہے.
اور صحابی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، وہ شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، گویا ایک پل ہی کیوں نہ کی ہو، ایک پل، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کو ایسے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان پہ دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں داخل ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، دنیا کے ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، ہر بندہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے۔ سب سے اچھا غلطی کرنے والا کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرتے ہیں وہ سب سے اچھے غلطی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ سے بھی خطا ہوتی ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے خطا کا مادہ ہی دور کر دی، یہ میرے رب کی دین ہے، جس کو عطا کر دے۔ اب توجہ کیجئے اس واقعے کی طرف۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اگر صحابی سے غلطی ہو جائے پروردگار اس کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب مجلس میں موجود ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے علی رضی اللہ عنہ، اے شیر خدا فاتح خیبر، آپ جائیے، کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ بھیجا اور فرمایا فلاں فلاں مقام پہ ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے، ہماری اس کے اندر، اس عورت کے پاس ہمارے راز موجود ہیں، یوں سمجھ لیجئے غداری ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، جاسوسی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے محبوب کی خبر تھی، فرمایا اے علی فلاں مقام پہ وہ عورت آپ کو ملے گی۔ حضرت علی سردار ہیں ان کے رضی اللہ عنہ، اس مقام پہ پہنچے، دیکھا ایک عورت جس حلیے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا اسی حلیے میں، اس بی بی سے کہتے ہیں بی بی تیرے پاس خط ہے جو تم ہمارے راز لے کر لوگوں کے پاس جا رہی ہے، مکہ والوں کے پاس، وہ خط واپس کر۔ بی بی کہتی ہے میرے پاس خط کوئی نہیں، تلاشی لے لو، کوئی خط نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا میری تلاشی لے لو، خط ہے ہی کوئی نہیں، بڑا اس نے اچھے طریقے سے مطمئن کر لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں علی جی واپس چلتے ہیں، کیوں وقت ضائع کرنا، جب وہ کہہ رہی ہے میرے پاس نہیں ہے تو نہیں۔ یہ بات سنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے اللہ کے محبوب کے صحابی، میرے ساتھی، مجھے یہ بتا ہمیں خط لینے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ خط لینے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ صحابی کہتے ہیں علی جی ہمیں اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ تو سوچو اللہ کے محبوب کی زبان کبھی دھوکہ کھا سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب نے جب کہا تھا فلاں ٹیلے کے پاس فلاں مقام پہ ہوگی، ذرا جگہ چیک کرو، یہ اسی ٹیلے پہ نہیں، اسی مقام پہ نہیں، جی اسی مقام پہ۔ فرمایا جب ایک بات درست ہے دوسری بات بھی درست ہے، علی کا ایمان یہ ہے جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا وہی حق ہے۔ اسی عورت کے پاس خط ہے، چنانچہ دھمکی دی گئی اور فرمایا گیا کہ اگر تو خط نہیں نہ دے گی ہم تیری تلاشی لیں گے۔ جب یہ جملہ سنا کہ تلاشی لیں گے غیر مرد اس علاقے کے اندر، یہ عورت ڈر گئی، اس نے اپنے بالوں کی چوڑیا سے خط نکالا اور کہنے لگی یہ خط ہے۔ خط مل گیا، اس بی بی کو گرفتار کر کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ خط اللہ کے محبوب کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس خط کے اوپر راز موجود ہے، اللہ کے محبوب کے اور صحابہ کے راز موجود ہیں۔ جب خط پڑھا نیچے لکھا تھا حضرت حاطب رضی اللہ عنہ، لکھنے والے کون؟ حضرت حاطب۔ کون ہے؟ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کتنا بڑا جرم ہے، انٹرنیشنل جرم ہوا ہے، ملکی سالمیت خطرے میں آ گئی ہے۔ ایک خط لکھا ہے، مخالفین کے پاس خط جا رہا ہے کہاں؟ اللہ کے محبوب کی مجلس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاطب خط تو نے لکھا ہے؟ جی اللہ کے محبوب خط میں نے لکھا ہے۔ کھڑے ہو گئے، یہ جملہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار میان سے نکالتے ہیں، اللہ کے محبوب حکم کیجئے، حاطب غدار ہے، غداری کا کیس چلے گا، آپ حکم کیجئے گردن سن سے جدا کر دی جائے۔ فرمایا عمر رک جاؤ، حاطب کو جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کے محبوب آپ فرمان دیجئے۔ فرمائی کہ میرا صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور بدری کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل چاہتا ہے عمل کرو، یہی فرمایا جو نیکی تمہارے دل میں آتی ہے، نہیں فرمایا جو تم مرضی کرو تمہیں بخش دیا گیا۔ اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو تمہیں
کیا گیا حاتم کو چھوڑ دو، حاتم کی غلطی اللہ نے ایڈوانس میں معاف کر دی۔ یہ شان ہے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی، جس نے ایک پل اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار نے جہنم کی آگ حرام کر دی کس شخص پر؟ جس نے مجھے دیکھا، مرانی، جس نے میں محمد کو زندگی کے اندر ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ پھر فرمایا او رآ مرانی، یا جس نے میرے صحابی کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی۔ چاہے جائے کہ کوئی بندہ صحابی کے کسی عمل کو اٹھائے اور کہے فلاں صحابی نے غلطی کی، فلاں صحابی کو میں صحابی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے وہ صحابی نہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے وہ جنتی نہیں۔ ایک محدث سے سوال کیا گیا، فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اعلیٰ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شان اعلیٰ ہے؟ محدث نے جواب دیا عقیدے کا مطلب عقیدہ یہ عقیدہ ہے، محدث کا عقیدہ ہے، اللہ کے محبوب کی حدیثوں سے جو عقیدہ ملتا ہے وہ عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں عمر بن عبدالعزیز کے اعمال دیکھوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اگر عمر بن عبدالعزیز کے اعمال دیکھوں، لیکن اگر موازنہ کروں نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تو امیر معاویہ کی ذات سے موازنہ ایک طرف، وہ مٹی جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے لگی اس مٹی کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں۔ کیوں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور کاتبین وحی کے سردار ہیں، 50 کاتبین وحی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سردار ہیں سب کے، اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی کوئی نہیں۔ پروردگار کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر شخص سے، ہر صحابی سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ ذرا ایک اور مقام دیکھیے، 3 بندے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، میدان جنگ کا سماع ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے، اور یہ 3 بندے اپنی مرضی سے جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ غزوہ تبوک ہے، تنگی کا لشکر ہے، بندے پہلے کام میں، سامان پہلے کوئی نہیں، یہ 3 بندے بھی پیچھے ہٹ گئے، میدان جنگ میں کوئی نہیں گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، بلا لیا تینوں کو، ہاں بھائی جنگ میں نظر نہیں آئے، اللہ کے محبوب جنگ میں آئی، کوئی نظر کہاں سے آتا؟ پروردگار نے جب ان کے سارے معاملے کو معاف فرمایا تو کیسے معاف فرمایا؟ سورہ توبہ پروردگار نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر معاف فرمایا، ایسے نہیں کہا ہم نے ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کر لی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، تحقیق اللہ نے توبہ قبول کی، کس کی؟ علی النبی جی، نبی کی، والمہاجرین اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو جنگ میں گئے ہیں ان کی بھی توبہ قبول کریں۔ سارا منظر بیان کرنے کے بعد فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بھی توبہ معاف ہے، ان کی توبہ بھی معاف ہے۔ یہ پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے محبوب کے صحابہ کے ساتھ۔ اور پھر ایک دوسری جگہ سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ، ہم نے لازم کر دیا کلمۃ التقوی، ان کے لیے تقوی لازم کر دیا، ان کے دلوں کے اندر تقوی لازم کر دیا۔ پروردگار کیوں؟ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس کا حق بھی رکھتے تھے، اس کے لائق تھے کہ ان کے دلوں میں تقوی رکھا جاتا۔ کس قدر تقوی ہے، کس قدر شان ہے، محبوب پیغمبر کا حکم آتا ہے سب اپنی نظریں تسلیم خم کر لیتے ہیں، اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب کا حکم آ گیا، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے چوں چرا کرنے کی۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم کائنات کا پورا سونا چاندی جمع بھی کر لو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دو، صحابی کی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں جو اس نے خرچ کی اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔
اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی ہونا کوئی چھوٹا شرف نہیں، یہ وہ شرف ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ پروردگار قیامت تک ان سے گناہ بھی تو ہوں گے، جو رہیں گے زندہ اللہ کے محبوب کی زندگی کے بعد گناہ بھی تو ہوں گے، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے بھی تو ہوں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب مجلس کے اندر موجود ہے، مسجد نبوی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنا تہبند مبارک پچھلی جانب سے اٹھایا ہوا ہے اور جلدی جلدی چلتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی نظر پڑی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، فرمایا لگتا ہے ابوبکر کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور یہ تیز تیز اس لیے آ رہے ہیں۔ مجلس کے اندر موجود ہوئے، تشریف فرماؤ، اللہ کے محبوب میرا اور عمر فاروق کا جھگڑا ہو گیا تھا آپس میں کسی بات پہ، تو میں ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی۔ فرمایا پھر صدیق کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، غلطی میری تھی، میں نے عمر سے کہا عمر مجھے معاف کر دے، عمر نے کہا تجھے معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ غصے کے آثار ہوئے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جیسے گھر پہنچے یہ واقعہ ختم ہوا، چارپائی پہ لیٹنے لگے، سوچ آئی اے عمر کیسا عجیب بندہ ہے، کس کو معاف نہیں کیا؟ ابو بکر کو، جانتا ہے اگر ابو بکر ناراض ہو گیا کون ناراض ہوگا؟ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ چل اللہ کے محبوب کی خدمت میں، چل ابو بکر کے پاس، اسے راضی کر۔ پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر موجود نہیں ہے۔ اب صحابہ کو پتہ ہے اگر صحابی گھر موجود نہیں تو کہاں ہوگا؟ جناب محبوب پیغمبر کی خدمت میں ہوگا، اس کے سوا صحابی کہیں نہیں ہو سکتا۔ مجلس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، جیسے ہی اللہ کے محبوب کی نظر پڑی چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا، ماتھے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پیچھے بیٹھے تھے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے محبوب عمر کو کچھ نہ کہنا، غلطی میری تھی، میری غلطی تھی، لڑائی میں نے پہلے شروع کی تھی۔ فرمایا صدیق خاموش ہو جا، غلطی تیری تھی یا جس کی بھی تھی، اگر ابو بکر نے کہا تھا مجھے معاف کر دے، عمر نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اتنا غصہ ہوئے اللہ کے محبوب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ سنو، میں تمہیں شان سناتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر صدیق کی شان سناتا۔ پھر فرمایا جانتے ہو میرے صحابہ سے کون پیار کرتا ہے؟ جو میں محمد سے پیار کرتا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، ومن ابغضہم، یاد رکھو جو میرے صحابہ سے بغض رکھے فببغضی ابغضہم، اس کا بغض میرے بغض کی وجہ سے۔ صحابی ہونا شرف کافی ہے، کتابیں کیا کہتی ہیں، فلاں کتاب کیا کہتی ہے، اس کتاب کو لاؤ اللہ کے کلام کے سامنے اور اللہ کے قرآن سے پوچھئے کیا سٹیٹس ہے صحابہ کرام کا۔ پروردگار فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے بھی جو بھی عمل کیا زندگی کے اندر، جب وہ میرے محبوب کا صحابی ہے جنت کا وعدہ ہمارا ہے، جنت کا وعدہ ہمارا ہے۔ صحابہ اکرام کوئی عام شخصیات نہیں جس کا دل چاہے کتابوں کا حوالہ لے، تفسیر کا حوالہ لے اور ایک مجلس سجائے ذکر کرے نعوذ باللہ میں امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتا، میں اماں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اماں جان غضب ہو گیا، ایک شخص ہے مدینے کے اندر، ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں اماں عائشہ صدیقہ کو ماں نہیں مانتا۔ اماں جان وہ آپ کو ماں مانتی ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی، فرمانے لگی بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اماں وہ آپ کو ماں نہیں مانتا۔ فرمایا تو ٹھیک ہے نہ مانے، میں اس کی ماں ہوں بھی نہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میں ماں ہوں مومنوں کی، اگر وہ مجھے ماں نہیں مانتا نا تم پریشان نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی، مومن ہوتا تو مجھے ماں مانتا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ان شخصیات کا جن کا ایک پل اللہ کے محبوب کی خدمت میں گزرا، ایک پل
اللہ کے محبوب کی خدمت میں گزرا اور جن کی زندگیاں وقف ہو گئی اللہ کے محبوب کے لیے، ان کی کیا اہمیت، ان کی کیا قدر و منزلت۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے نظر کوئی نہیں آتا، اللہ کے محبوب کو دیکھا کوئی نہیں پوری زندگی، نابینا آنکھیں ہیں کوئی نہیں۔ مکہ کے کافر آتے، سردار آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر سے، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن کچھ شرائط بھی ہیں۔ شرائط سنیں گے، بات تب سنیں گے جب آپ کی مجلس میں عبداللہ ابن ام مکتوم نہیں ہوگا، جب آپ کی مجلس میں بلال حبشی نہیں ہوں گے، جب آپ کی مجلس میں عامر بن فہیرہ نہیں ہوں گے۔ یہ غریب صحابی ہیں، ہم امیر ہیں، ان غریبوں کی موجودگی میں ہم بات نہیں سن سکتے، ہمارے لیے الگ وقت دیجیے۔ اللہ کے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اختیار رکھتے تھے فیصلے، فرمایا ٹھیک ہے، جب یہ امیر میری مجلس میں ہو کوئی غریب صحابی میرے پاس نہ آئے، ہو سکتا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے محبوب کی مجلس لگی، یہ امیر لوگ بیٹھے ہیں، مکہ کے امیر سارے امیر بیٹھے ہیں، بات سن رہے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نظر کوئی نہیں آتا، اللہ کے محبوب کو تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچا، اللہ کے محبوب کی محبت میں پہنچے۔ آگے دیکھا ان شرفاء کی عمراء کی مجلس لگی ہوئی، ابھی اللہ کے محبوب نے دیکھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو، یہ کہاں آ گئے؟ اتنا خیال آیا، ماتھے پہ بل پڑے، تیوری پڑی، پروردگار نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، فرمایا میرے محبوب کو فرما دو نابینا صحابی آئے، آپ کے ماتھے پہ بل کیوں پڑا؟ یہ اصول بنا رہے ہیں ہم، آپ کا صحابی ہمیں اتنا معتبر ہے، جو آپ کے صحابہ کے ایمان کو نہ مانے ہم اس کا ایمان نہیں مانتے، ہم اس کا ایمان نہیں مانتے۔ میرے محبوب ہمیں کوئی ضرورت نہیں امیر لوگوں کی، ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوب یہ پتہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں آتے ہیں؟ دنیا کا مال لینے نہیں آتے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، آپ کے پاس آتے ہیں یریدون وجہ، تیرے پاس آتے ہیں تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور سن لیجئے محبوب پیغمبر کو حکم ہوا فَإِن تَطْرُدَهُمْ، اگر تو نے اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہل کر دیں گے تجھے، ظالم بنا دیں گے تجھے۔ میرے محبوب انہیں نہ اٹھانا، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، چاہے جائے کہ وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے محبوب دنیا میں بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ علی جی میری امت کے دو گروہ آپ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت علی کو فرما رہے ہیں علی تیری وجہ سے میری امت کے دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے احادیث کے اندر جتنی شان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیان ہوئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کسی صحابی کی اتنی شان بیان نہیں ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں علی آپ کی وجہ سے میری امت کے دو گروہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے محبوب میری وجہ سے؟ فرمایا ہاں تیری وجہ سے۔ ایک گروہ وہ جو تیری شان اتنی کم کرے گا تو یہ صحابیت کے درجے سے ہی محروم کر دے گا، اور دوسرا گروہ تجھے اتنا بڑھائے گا اللہ کی کرسی پہ بٹھائے گا، جب دل چاہے گا یا علی مدد کہے گا، جب دل چاہے گا علی کو مولا مشکل کشا مدنی کیا کچھ کہے گا۔ یہ دونوں گروہ میری امت کے تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھیے، اللہ کا مقام بندوں کو نہ دیجیے، بندوں کا مقام اللہ کو نہ دیجیے۔ اعتدال یہی ہے، دین یہی کہتا ہے، ہر چیز کی حیثیت، ہر آیت کا مطلب، ہر حدیث کا ترجمہ اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی کے اندر سمجھا دیا، اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں سمجھا دیا۔ اور صحابہ کرام کے اختلافات آپس میں جتنے بھی تھے بعد کے اندر سب کے دل میں صلح سمائی تھی، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتا تھا، کوئی بغض نہیں رکھتا تھا۔ جب پروردگار نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کے ساتھ ہمارا جنت کا وعدہ، ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ آخری حدیث سماعت فرمائیے اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے محبوب کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ اس کے پس منظر میں یہ ہے، والدہ کہتی ہیں اپنے بیٹے کو بیٹا کبھی اللہ کے محبوب کے پاس بھی گئے ہو؟ جی اماں جاتا رہتا ہوں۔
فرمایا آج مغرب کی نماز اللہ کے محبوب کے پاس پڑھنی ہے اور میرے لیے رحمت کی دعا کروانی ہے۔ والدہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو۔ صحابی فرماتے ہیں ماں کا حکم تھا، میں نے سارے کام چھوڑے اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے محبوب نے نماز کا سلام پھیرا، مجھے پیچھے بیٹھا دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیرا، مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اللہ رحمت کرے تیری والدہ پہ کیسے آنا ہوا، اللہ رحمت کرے تیرے۔ صحابی نے نہیں بتایا اللہ کے محبوب میں کیوں آیا، کیا غرض تھی، مڑے پیچھے فرمایا اللہ رحمت کرے تیری والدہ پہ کیسے آنا ہوا۔ اللہ کے محبوب جس مطلب سے آیا تھا وہ مطلب پورا ہو گیا۔ میری والدہ نے کہا تھا اللہ کے محبوب کے پاس جانا اور میرے لیے رحمت کی دعا کرو، آپ نے دعا کر دی، مقصد پورا ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ فرماتے میں 2 قدم چلا، اللہ کے محبوب نے فرمایا رک ذرا، میری ایک حدیث سنتا جا۔ آپ کے پہلو کے اندر، آپ کی گود مبارک کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں سن کے جا میرا یہ فرمان، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ کسے فرما رہے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ کتنی سی عمر ہے؟ گود میں۔ کتنی عمر ہوگی گود کے بچے کی؟ اللہ کے محبوب گود میں بچے کو فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ میری امت کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، فئتین عظیمتین، جس گروہ کو اللہ کے محبوب کہہ دیں میری امت کے 2 عظیم گروہوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ اللہ کے محبوب کیا حکم ہے ان گروہوں کے بارے میں؟ فرمایا وہی حکم ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو اللہ نے پہلے فرمایا۔ ہر کسی کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، اس لیے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچا کے رکھیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں دل کے اندر بغض نہیں آنا چاہیے، اگر بغض آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال ضائع کر دیں گے۔ کس کے بارے میں بغض رکھتے ہو؟ اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بارے میں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ یہ ختم ہو گئے تھے، امیہ بن خلف مر گیا، فرعون کا ذکر ختم ہو گیا دنیا سے، حامان قارون کا ذکر ختم ہو گیا۔ جب لعنت کی باری آتی ہے نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کے صحابہ، اللہ کے بندوں کو خوف کرو، ایسے لوگوں کو سننا چھوڑیے جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں کہے میں فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے محبوب کا کون سا صحابی جنتی ہے کون سا جنتی نہیں ہے۔ جب پروردگار کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، میں